اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ آج کے مسلمان عبادت سے غافل کیوں ہوں؟ تین نشانیاں ہیں جو کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے ایک چرواہے کی نگرانی میں کچھ بھیڑیں تھیں۔ ایک دن اس کے پاس ایک بھیڑیا آیا اور بولا، مجھے ایک بھیڑ دے دو۔ چرواہے نے حیران ہو کر جواب دیا، یہ بھیڑیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے، میں تو بس اس کا رکھوالا ہوں۔ بھیڑیا بولا، جاؤ، آپ ایسے کرو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ اس کو میرا نام لینا کہ مجھے ایک بھیڑ دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ چرواہے نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں چلا گیا تو تم بھیڑوں پر حملہ کر دو گے۔ بھیڑیا ہنسا اور بولا، جب تک تم واپس نہ آ جاؤ میں خود بھیڑوں کی نگرانی کروں گا۔ اللہ نہ کرے کہ میں خیانت کروں، لیکن اگر میں نے خیانت کی تو میں آخری امت کا قرب قیامت والا ایک آدمی بن جاؤں گا۔ یعنی اپنے آپ کو بد دعا دی کہ ہم یعنی موجودہ مسلمان کی طرح ہو جاؤں گا کہ اتنے برے مسلمان ہیں موجودہ دور کے جو کہ افسوسناک ہے۔ یہ سن کر چرواہا روانہ ہو گیا۔ راستے میں حیرت انگیز نشانیاں چلتے ہوئے چرواہے نے تین عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ نمبر 1، پہلی نشانی یہ تھی کہ اس نے ایک گائے کو اپنی ہی بچی کا دودھ پیتے دیکھا۔ حیران ہو کر اس نے سوچا کہ سبحان اللہ، میں نے اس جیسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسری نشانی یہ تھی کہ آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جو وہ سیدھا کپڑے پہنے ہوئے تھے مگر ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھیلیاں بھری پڑی تھیں۔ چرواہے نے سوچا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ان کے پاس سونا ہے مگر یہ پھر بھی فقیر نظر آ رہے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے پڑے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے لیکن ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھیلیاں ہیں۔ نمبر 3، تیسری نشانی یہ تھی کہ کچھ اور آگے بڑھا تو ایک بہتا ہوا چشمہ نظر آیا۔ پیاس کی شدت میں جیسے ہی قریب پہنچا تو بدبو نے اسے روک دیا۔ پانی کی بدبو اتنی شدید تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور حیران ہو کر بولا، یہ کیسی بات ہے، بہتا ہوا پانی اور اتنا گندا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت بری وضاحت۔ بالآخر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بھیڑیے کی درخواست بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے اسے اجازت دی کہ وہ ایک بھیڑ چن کر کھا لے۔ چرواہے نے عرض کیا، حکم بجا لاتا ہوں، مگر راستے میں 3 عجیب چیزیں دیکھی ہیں، ان کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ پہلی نشانی کا جواب سرکار نے فرمایا کہ یہ آخری زمانے کی نشانی ہے، مائیں اپنی بیٹیوں کو فتنہ میں مبتلا کریں گی تاکہ خود فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے، آپ سوچیں، دیکھیں، ادھر ادھر نظر دڑائیں۔ اور دوسری نشانی کا جواب یہ دیا سرکار نے کہ یہ لوگ ڈاکو اور چور ہیں، جو مال حرام سے آتا ہے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آخری زمانے میں حرام کمائی عام ہو جائے گی، قیانت ختم ہو جائے گی اور برکت اٹھا لی جائے گی۔ تیسری نشانی کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی آخری زمانے کے نام دور سے دیکھو تو اس کا لباس دین دار ہوگا، مگر جب قریب جاؤ گے تاکہ کچھ سیکھو یا پاؤ گے، وہ دنیا اور خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ سن کر چرواہے نے تڑپ کر کہا، میں اس زمانے کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
بھیڑیے کی حیران کن دیانت داری، اور وہ چراہا واپس آیا تو دیکھا کہ بھیڑیا واقعی بھیڑوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم اس کی بھیڑ کو کسی بھی بھیڑ کو چن سکتا ہو۔ بھیڑیے نے بھیڑوں پر نظر ڈالی اور ایک کمزور بیمار بھیڑ کو چن لیا۔ چرواہے نے حیرت سے پوچھا تم نے یہی بھیڑ کیوں چنی؟ بھیڑیا بولا کیونکہ یہ اپنے رب کی تسبیح سے غافل تھی۔ جو اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو وہ بہت بڑی آزمائش میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، حقیر ہیں، لاچار ہیں۔ تو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنا رحم فرما اور ان کی غیب سے مدد عطا فرما۔ بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین، آج کن کر دے، ہمیں مایوسی سے نجات عطا فرما، ہمارا نصیب کھول دے، کرم اپنا رحم فرما اور ان کی غیب سے مدد عطا فرما۔ بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما۔ یا رب العالمین، آج کن کر دے، ہمیں مایوسی سے نجات عطا فرما، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔